بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو لائک کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو جبریل امی 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھلا دیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں موجود تمام چیزوں کے نام مثلا پہاڑ، دریا، درخت، سمندر، جزیرے، چرند پرند، غرض ہر چیز کے نام جو کہ انسان روز اول سے لے کر آج تک اپنے استعمال میں لا رہا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو وہ قیامت تک اپنے استعمال میں لے آئے گا، سب چیزوں کے نام بتلا دیے۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے جبریل امی سے کہا، جبریل امی رب العزت سے میرے لیے آگ مانگ کر لے آؤ۔ جیسے ہی جبریل علیہ السلام آگ لے کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں دی۔ آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے اس کو پکڑا اور فوراً زمین پر ڈال دیا۔ وہ آگ اتنی گرم تھی کہ زمین کے 7 حصوں کو چیرتی ہوئی دوبارہ دوزخ میں داخل ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 7 مرتبہ جبریل امی دوزخ سے آگ لائے، لیکن وہ دوبارہ دوزخ میں جا پہنچی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، جبریل امی اس آگ کو 7 دریاؤں سے دھو کر لے آؤ، تب وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے رکے گی۔ قصص الانبیاء میں ہے جب جبریل امی آگ لانے میں عاجز رہے، تب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ 2 پتھروں کو آپس میں رگڑ دو تاکہ آگ جلے۔ اس کے بعد آپ کو جبریل امی نے کھیتی باڑی کا طریقہ بتلایا۔ جبریل امی ایک جوڑا بہشت سے کالا بیل بھی لے آئے اور گندم کا کچھ حصہ بھی جو کہ آپ نے غلطی سے جنت میں کھا لیا تھا، اور کہا اپنے ہاتھ سے زراعت کرو آدم تاکہ تمہیں کھانا پینا نصیب ہو۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر ڈال دیا اور ہل جوتنے لگے۔ جب بیل تنگ کرنے لگا تو آدم علیہ السلام نے تنگ آ کر اس کو ایک لکڑی ماری۔ بیل بولا، آدم علیہ السلام تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے اتنی عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو ایسے نہیں پھنستا۔ آپ نے غصے میں آ کر بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیا۔ جبریل امی آ کر بولے، آدم علیہ السلام کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ بولے، بیل نے مجھے سرزنش کی۔ جبریل بولے، وہ شخص جو اپنے رب کی نافرمانی کرے وہ رنج میں رہے گا، اور اب آپ کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہوگا۔ اس بات کو قرآن پاک میں بھی یوں بیان فرمایا گیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ چنانچہ آپ دوبارہ آئے، بیل کو جوتا۔ جب بیل دوبارہ کجی کرنے لگا، آپ نے اس کو دوبارہ مارا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ رب العزت سے شکایت کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ چھوڑ دیا اور آپ وہاں سے چلنے لگے۔ جبریل امی دوبارہ تشریف لائے، بولے، آدم علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، بیل نے اللہ رب العزت سے میری شکایت کی ہے۔ اس پہ جبریل بولے، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا۔ اب زمین میں تم پر اذیت ہوگی، اگر تم نے اس پر سختی کی تو پھر وہ درست نہیں ہوگا۔ آپ جلدی سے جائیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، میں بیلوں کی زبان پر مہر لگا دوں گا تاکہ وہ آپ سے بات نہ کر سکیں۔ آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے، زمین پر گیہوں بکھیرا۔ جب وہ پختہ ہوا تب آپ نے اس کو کاٹ لیا، اور یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہوا۔ 7 گھڑی سے مراد کتنا وقت لگا اس کا علم صرف اللہ کو اور حضرت آدم کو پتہ ہے۔ جب آپ نے اس کو کھانا چاہا تب جبریل امی نے کہا کہ پہلے آپ اس کو پیس لیں اور پانی کے ساتھ گوندھ لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو آگ پر پکائیں۔ جب روٹی پک کر تیار ہو گئی تو آپ بہت زیادہ تھکن کا شکار ہو گئے۔ آپ نے چاہا کہ آپ فوراً اسے کھا لیں۔ جبریل بولے، ذرا دیر رکیے، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آج آپ کا روزہ تھا؟ جب شام ہوئی تب حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ افطار کیا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی۔ بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ زمین پر آنے کے بعد آپ کو اپنے سینے پر ایک سیاہ نشان محسوس ہوا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ نشان بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نشان کی وجہ سے آپ کا رنگ بالکل ہی کالا ہو گیا، اور آپ رونے لگے اور کہنے لگے کہ شاید مجھ پر دوبارہ ذلت آ گئی ہے۔ آپ رونے لگے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ جبریل امی تشریف لائے اور فرمایا، اے آدم آج آپ روزہ رکھ لیں کہ شاید آپ کی بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ آدم علیہ السلام نے ان کی بات سن کر روزہ رکھا۔
तो जिस्म का कुछ हिस्सा सफ़ेद हो गया। दूसरे दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बोले आज आप दोबारा रोज़ा रख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा दे। फिर तीसरे दिन भी आपको रोज़ा रखने का हुक्म मिला। तारीख़ में इन रोज़ों का नाम अय्याम बैज़ है और आप हर माह की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस पर फ़र्ज़ कर दिया था। और इस बात पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक अमल रहा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह निगहबान।